انسان اگر توجہ کرے کہ اس نے اس دنیا میں جیسا کہ پہلے لوگ ہمیشہ نہیں رہے، اپنے اس وطن کو چھوڑ کے اپنی اس منزل کی طرف جانا ہے جسے قبر کہتے ہیں۔ قبر منزل ہے، موت ایک حقیقت ہے۔ انسان اپنے ان نرم و ملائم بستروں کو چھوڑ کر مٹی کے بستر میں اسے جانا ہے۔ یہ کائنات کی ایسی حقیقت ہے کہ جسے انسان جھٹلا نہیں سکتا، جتنا بھی جھوٹا اور جھٹلانے والا انسان ہو، وہ موت کو نہیں جھٹلا سکتا، موت کا انکاری نہیں ہو سکتا۔ لیکن اتنی بڑی حقیقت دنیا میں کہ جس کا کوئی جھٹلانے والا نہیں ہے، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ وہی انسان جو اس کو نہیں جھٹلاتا اس کو بھول جاتا ہے۔ جھٹلاتا تو نہیں ہے لیکن بھول جاتا ہے، فراموش کر دیتا ہے۔ ایسے موت کو بھولتا ہے جیسے موت دوسروں کے لیے ہے، اس کے لیے نہیں ہے۔ دوسروں کے لیے موت ہے، اس کے لیے نہیں ہے، ایسے سمجھ کر۔ کائنات کی سب سے بڑی حقیقت یہ ہے کہ ہمیں ایک ایسے سفر پہ جانا ہے، جو سفر طولانی ہے، لمبا ہے، ایسا سفر ہے کہ جس کی منزلیں، جس کی گھاٹیاں، جس کی چڑھائیاں میرے اور آپ کے تصور سے زیادہ ہے۔ انسان جتنا بھی تصور کر لے، اس موت کے سفر کی سختی کو، واقعیت کو، حقیقت کو، اس کے عظیم ہونے کو ہم درک نہیں کر سکتے۔ ہمارے پاس اتنا ہی علم ہے جتنا قرآن مجید نے ہمیں عطا کیا، معصومین علیہ السلام کی روایات نے ہمیں عطا کیا کہ یہ کیسا سفر ہے جس عذاب و عقاب کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے۔ جو آیت میں نے شروع میں پڑھی ہے، عذاب شدید، جس کو اللہ شدید کہے تو وہ کتنا شدید ہوگا، جس کو خالق عذاب علیم کہے، دردناک عذاب، تو وہ درد کتنا دردناک ہوگا۔ جس کو پروردگار عالم عظیم کہے، وہ کتنی عظمت والی وہ چیز ہو۔ تو عزیزو، سب سے پہلے ہم اس سفر کو یاد رکھیں کہ جو سفر مجھے اور آپ ہم سب کو درپیش ہے۔ اگر انسان اس سفر کو یاد رکھتا ہے، سب سے بہترین اس کا جو اثر ہے، اس کا سب سے بہترین اثر یہ ہے کہ انسان کی آرزوئیں کم ہو جاتی ہیں۔ مولا کا فرمان ہے جو موت کو یاد رکھتا ہے اس کی آرزوئیں کم ہو جاتی ہیں۔ جب آرزو کم ہو جاتی ہے تو زندگی آسان ہو جاتی ہے۔ ہماری جو پریشانیاں ہیں، جو ٹینشنیں ہیں، یہ کس لیے ہیں، کیوں ہیں؟ ہماری آرزوؤں کی وجہ سے، ہماری خواہشات کی وجہ سے۔ ہم ایک چیز چاہتے ہیں اور نہیں ملتی، جس وجہ سے انسان ٹینشن میں چلا جاتا ہے۔ اگر اس کی چاہت ہی ختم ہو جائے، اس کی چاہت ہی رب کی چاہت بن جائے، زندگی میں کوئی ٹینشن ہی نہیں۔ جو خدا نے میرے بارے میں فیصلہ کیا ہے وہ صحیح ہے، جو خالق نے میرے لیے چاہا ہے، میرا چاہنا ناقص ہے، خالق کا چاہنا کامل ہے۔ اگر انسان اپنی چاہت کو اللہ کی چاہت پہ قربان کر دے، اس کی زندگی میں سکون آ جائے، اطمینان آ جائے، اسے تھوڑی سی چیز بھی اس کو لذت عطا کرے گی۔ دیکھیں، ایک انسان، گرمیوں کا موسم ہے سمجھنے کے لیے، ایک انسان ہو سکتا ہے ایئر کنڈیشن میں بیٹھ کر بھی مطمئن نہ ہو۔ ایک انسان ہو سکتا ہے
ہاتھ والا پنکھا بھی جل رہا ہو اور اس کی قدردانی کر رہا ہو. آگے ایک انسان ہو سکتا ہے کہ ہیلی کاپٹر پہ بیٹھ کر بھی مطمئن اور خوش نہ ہو. ایک انسان اپنی 2 ٹانگوں کی نعمت کی بھی اگر وہ اس کے مفہوم کو، اس نعمت کی عظمت کو سمجھ لے تو یہی 2 ٹانگیں جو سالم ہیں یہی بہت بڑی پروردگار عالم کی نعمت ہے. تو انسان کے اطمینان کا جو لیول ہے یہ لازم نہیں ہے کہ اس کے پاس کیا ہے ہونے سے انسان مطمئن نہیں ہوتا. اس کے پاس قارون جیسا خزانہ ہی کیوں نہ ہو، قارون جیسا خزانہ کہ جس کو قرآن مجید نے فرمایا کہ اس کے خزانے کا یہ عالم تھا کہ اس کے خزانے کی چابیاں، خزانہ نہیں، خزانے کی چابیاں، ایک گروہ تھا اونٹوں کا جو اس کی چابیاں اٹھاتے تھے اور اس کا خزانہ کیا تھا. اور بعض لوگوں نے دیکھا اس کو، قرآن فرما رہا ہے حسرت کی کاش ہمارے پاس بھی، ہم بھی قارون جیسے امیر ہوتے، خزانہ دار ہوتے. لیکن کچھ دیر کے بعد جب بریکنگ نیوز آئی، کیا بریکنگ نیوز؟ کہ قارون اپنے سارے خزانے کے ساتھ زمین میں غرق ہو گیا. تو کہہ دے شکر خدا کہ اس نے ہمیں قارون نہیں بنایا. ایک انسان ہو سکتا ہے اس پاس تھوڑی سی دولت اور مطمئن، ایک کے پاس قارون جیسا خزانہ ہو پھر بھی عدم اطمینان. تو عزیزو، اگر انسان موت کو یاد رکھے، قبر کو یاد رکھے، اپنی آخری منزل کو یاد رکھے تو کبھی بھی وہ ٹینشن میں نہیں آتا، پریشان نہیں ہوتا. مومن کے لیے صرف ایک پریشانی ہے، بس ایک ہی پریشانی ہے مومن کے لیے، اور کوئی پریشانی نہیں. کیا پریشانی ہے؟ میرا خالق راضی ہے یا نہیں ہے، میرا مالک راضی ہے یا، بس ایک ٹینشن، ایک پریشانی ہے. اس کا ہم و غم صرف ایک بات، اگر پروردگار عالم میرا مالدار ہونے پہ راضی ہے تو میں مالدار ہوں گا، اگر وہ میرے فقیر ہونے پہ راضی ہے تو میں فقیر ہوں گا، اگر میرا مالک میرے صحت مند ہونے پہ راضی ہے تو صحت اچھی ہے، اگر وہ میرے مریض ہونے پہ اس کی مشیت اور رضا اس میں ہے کہ میں مریض ہوں تو مجھے بیماری پسند. تو ہاں یہ ہے کہ ہمیں دعا کے لیے کہا گیا کہ ہم صحت کے لیے دعا کریں، دولت کے لیے دعا کریں، زندگی کے لیے دعا کریں، لیکن عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مومن اپنے خالق کی رضا پہ راضی ہے. اور وہ تب ہے کہ جب انسان اپنی موت کو یاد رکھے، اپنی قبر کو یاد رکھے، اپنی آخرت کی اس منزل کو یاد رکھے جو ہمیشہ ہمیشہ اس کو وہاں پہ رہنا ہے، قیام کرنا ہے. ایک صلوات بھیجیے محمد و آل محمد. قرآن مجید کی جو آیت آپ کی خدمت میں تلاوت کی، اس میں خداوند متعال نے ایک حکم عطا فرمایا، قل انما اعظکم بواحدہ، ایک چیز کی تمہیں واعظ کرتا ہوں. یہ خدا فرما رہا ہے اپنے حبیب کے ذریعے سے. قل، اے حبیب یہ پیغام دیجئے نا ذرا. یعنی یہاں پہ قل، ویسے تو سارے پیغامات سرور انبیاء نے پہنچانے ہیں، ذمہ داری ہے ان کی، لیکن جب قل آ گیا تو اس کا مطلب ہے کہ پروردگار عالم گویا اس پیغام کو پہنچانے کی تاکید فرما رہا ہے کہ آپ یہ بیان کیجئے، تشویق کر رہا ہے بیان کریں. کیا بیان کریں؟ انما اعظکم بواحدہ، میں تمہیں ایک چیز کی واعظ کرتا ہوں، نصیحت کرتا ہوں. یہاں پہ پھر ایک یہ جو اعظکم بواحدہ کہ خود ایک تاکید ہے. تاکید ہے یعنی کیا مطلب ہے؟ اگر کوئی فرد یہ کہے کہ میری ایک گل سنیا ہے، میری ایک گل پلے بنیا ہے، تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ جو ایک بات کر رہا ہے یہ کوئی اہم بات ہے، یہ بڑی ضروری بات ہے. ٹھیک ہے،
یعنی جب انسان اس طرح کے جملات، اس طرح کے الفاظ کرے تو پروردگار عالم فرما رہا ہے کہ ایک نصیحت کرتا ہوں، اے حبیب آپ انہیں پہلے کیا، ان تقوموا للہ، کہ تم اللہ کے لیے قیام کرو، اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ، خدا کے لیے جسے کہیں کہ قیام کریں، مثنا و فرادا، کس طرح سے، دو دو کر کے یا ایک ہی، پہلے مثنا آیا پھر فراد آیا، یعنی اللہ کے لیے قیام کریں، کیا مطلب ہے اللہ کے لیے قیام کریں، یعنی دین خدا کی سربلندی کے لیے، اللہ کے آئین اور قانون کو انسانیت پر نافذ کرنے کے لیے قیام کرو، کھڑے ہو جاؤ۔ اگر کوئی اس دین کو مٹانے کے لیے آئے، اگر اللہ کے آئین کو پامال کرنے کے لیے آئے تو تمہیں غیرت کا ثبوت دینا چاہیے، غیرت کا ثبوت۔ ہمارے ہاں غیرت کا جو کانسیپٹ ہے بہت محدود ہے۔ ہمارے ہاں غیرت کا کانسیپٹ صرف اپنی ناموس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں مثلا ماں، بہن، بیٹی، اس کی عفت و حیا اور اس کی پردہ داری، اس کا خیال رکھنے والے کو باغیرت کہتے ہیں۔ اچھی بات ہے، بہت یہ مومن کی صفت ہے، مومن باغیرت ہوتا ہے، اس معنی میں بھی باغیرت۔ لیکن غیرت کا مفہوم صرف اپنی ذاتی ناموس تک محدود نہیں ہے۔ غیرت کا جو مفہوم ہے، اس کا جو اعلیٰ مصداق ہے وہ اللہ کا دین ہے۔ غیرت مند انسان وہ ہے کہ جو اللہ کے دین کے معاملے میں غیرت مند ہو، حقیقی غیرت والا وہ ہے۔ اگر خدا کا دین پامال ہو رہا ہے تو کون ہے کہ جو اپنی جان پر کھیل کے اللہ کے دین کی محافظت کرے گا؟ یہ باغیرت انسان ہے، یہ باشرف انسان ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے منا میں خطبہ دیا، پہلے اس یعنی امام کے خروج و قیام سے پہلے ایک حج پہ مولا نے منا کا خطبہ دیا۔ وہاں پر مولا نے جو اس خطبے میں ایک جملہ، وہ کیا کہ تم اپنے آبا کے ان قول و قرار اور اپنے آبا کی ناموس کے لیے تو بہت حساس ہو، اللہ کے دین کے معاملے میں خدا کے عہد کو توڑا جا رہا ہو اور تمہیں کوئی پرواہ نہ ہو، یعنی یہ غیرت انسان کے اندر۔ لہذا غیرت کا جو اعلیٰ مصداق اور مفہوم ہے وہ یہ کہ انسان اللہ کے دین کے معاملے میں حساس ہو، غیرت مند ہو کہ اگر دین خدا پامال ہو رہا ہے، اگر اللہ کی حدود کو پامال کیا جا رہا ہے تو میں چین سے نہیں بیٹھوں گا، میں اس کے مقابلے میں اپنی جان کو ہتھیلی پہ رکھ کے کھڑا ہوں گا، قیام کروں گا۔ ان ظالموں بدماشوں کے مقابلے میں ان کے رکاوٹ ڈالوں گا۔ یہ قیام کا مطلب ہے کہ تم ان تقوموا للہ، میں تمہیں ایک نصیحت کر رہا ہوں، ایک واعظ کر رہا ہوں، کیا؟ اللہ کے لیے قیام، مثنا و فرادا۔ پہلی کوشش کرو کہ تم دو دو کر کے، یعنی علماء نے، مفسرین نے بیان کیا کہ یعنی اجتماعی طور پر قیام کرو، سب مل کے کھڑے ہو جاؤ، اس لیے کہ جب بدماشوں کا راستہ روکنا ہے، جب ان بے شرف لوگوں کے سامنے رکاوٹ بننا ہے تو جتنے زیادہ ہوں گے اتنا بہتر ہے، جتنی زیادہ قدرت اور طاقت کے ساتھ ان کے سامنے کھڑے ہوگے اس طرح سے تم ان کا راستہ روک سکتے ہو۔ لیکن اگر فرض کریں تمہارے ساتھ زیادہ لوگ نہیں بھی ہوتے اور تمہارے ساتھ کوئی اور نہیں بھی ملتا، پھر بھی حتیٰ اتنا اہم کام ہے تمہیں اکیلے بھی کھڑا ہونا پڑے، تم کھڑے ہو جاؤ۔ نہ پرواہ کرنا، اپنی جان جانے کی پرواہ نہ کرنا، تعدادوں کو نہ دیکھتے رہنا کہ میرے ساتھ اتنے ہوں گے تو قیام کروں گا، نہیں، تمہارے ساتھ اگر 72 بھی ہوئے، اگر وہ باغیرت تھے، کون تھے 72 باغیرت تھے۔ 61 ہجری میں جو غیرت کا واقعا مصداق بہترین، نمونہ عمل بہترین، غیرت کی معراج وہ ہستیاں
جنہوں نے اپنا سب کچھ قربان کیا، اپنی جان کو لٹایا، کس لیے؟ اللہ کے دین کے لیے۔ خدا کی حدود پامال ہو رہی ہوں اور انسان اپنی زندگی کو پیارا کر کے بیٹھے، اپنی جان کو، اور کون سی جان؟ یہ جان ہمیشہ رہنی ہے، یہاں جینا ہمیشہ ہے، یہاں کتنے ہزاروں سال جی لو گے، کتنے سال جی لو گے، یہ جان تو جانی ہے، اس جان نے ختم ہونا ہے، اس زندگی نے بالآخر اس سانس کے سلسلے نے رکنا ہے۔ لیکن کیا بہتر ہے موت کہ اللہ کے لیے قیام کے راستے میں یہ انسان کی زندگی وہاں پہ صرف ہو، انسان کی موت شہادت کی موت ہو، اللہ کے دین کی حفاظت کی موت ہو۔ یقین کریں انسان واقعاً اگر انسان ان مفاہیم اور معارف کو سمجھے تو شہادت اصل کوئی گھاٹے کا سودا نہیں ہے، شہادت مرنا نہیں ہے۔ ہاں رہبر شہید نے فرمایا کہ ایسا اس کا ظاہر تھوڑا تلخ ہے، ظاہر اس میں تھوڑی سی تکلیف ہے، لیکن اس کا باطن، اس کی واقعیت، اس کی حقیقت کتنی شیریں ہے، کتنی لذیذ ہے، کتنا بہترین سودا ہے کہ ایک ایسی چیز جس نے جانا ہے۔ آقا نے مثال دی برف کی مثال کہ برف جس طرح سے پگھلتی ہے، اس میں پگھلنا ہے۔ کیا بہتر نہیں ہے کہ اگر یہ سودا بک جائے، اگر یہ سودا نہ بکا تو پھر بھی تو برف نے پگھل جانا ہے، پھر بھی اس نے پانی بن کے بہہ جانا ہے۔ لیکن کیا ہی بہترین تجارت کہ یہ برف کوئی خرید لے، یہ کوئی لے لے اور اس کے عوض ہمیں کوئی بہت بڑا سرمایہ دے دے۔ یہ جان کی مثال اس طرح سے ہے، اس میں پگھلنا ہے، اس نے جانا ہے، انسان نے مرنا ہے۔ لیکن کون سی بہترین تجارت ہے کہ اگر یہ زندگی جس نے ختم ہونا ہے اگر راہ خدا میں چلی جائے، اگر شہادت کے راستے میں چلی جائے، تو کتنا خوش قسمت ہے وہ انسان کہ جس کو اس انداز میں وہ اپنی اس موت کی تجارت کو بہترین طریقے سے کرے۔ آخری جملہ پہلے خطبے کا کہ پھر جو کربلا والے ہیں، جنہوں نے کربلا سے زندگی گزارنے کا ہنر سیکھا ہو، ان کو تو اصلاً ان کے لیے تو موت اصلاً کوئی ڈرنے کی چیز نہیں ہے کہ جس کے 13 سال کے قاسم جن کو یہ بتلا رہے ہوں کہ موت شہد سے زیادہ میٹھی ہے، موت شہد سے میٹھی، وہ کیسے موت سے ڈرے؟ وہ تو موت کا عاشق ہے، وہ تو شہادت کا عاشق ہے۔ عزیزو، واقعاً آج کے اس دور کے اندر ہمیں قرآن مجید کی یہ آیت واقعاً قیام للہ، اور اگر اجتماعی طور پر ہو بہترین، اگر نہ ہو ایک انسان بھی ہو تب بھی اس کا وظیفہ بنتا ہے کہ وہ اللہ کے دین کے لیے قیام کرے اور اس غیرت کا مظاہرہ کرے کہ اگر اللہ کے دین کے اوپر کوئی مشکل بنے میں اپنا سب کچھ اس کے دین کی حفاظت کے لیے قربان کروں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ مناسبات کے اعتبار سے 25 محرم الحرام سید الساجدین امام زین العابدین علیہ السلام کا روز شہادت، ایک سلوات پڑھیں مولا کی ذات پہ۔ ایک ایسی ہستی، ایک ایسی ذات کہ جس نے بہت ہی ایسے کرائسس والے ایام میں، ایسے بحرانوں والے ایام میں دین کی محافظت کی کہ واقعاً ایسے حالات تاریخ میں نہیں ملتے کہ جن حالات میں سید ساجدین نے اسلام کی اس خوبصورت قافلے کی محافظت کی اور اس پیغام کو، پیغام کربلا کو، مشن حسینی کو مٹنے نہیں دیا، مرنے نہیں دیا، اس کو زندہ رکھا۔ خطبوں کے ذریعے سے، عزاداری کے ذریعے سے، مختلف طریقوں سے امام سجاد علیہ السلام نے اس قافلے کو آگے بڑھایا اور
اپنی زندگی کے آخری لمحے تک اس طرح سے ظلم کے مقابلے میں ڈٹے رہے کہ ظالم بالآخر امام سجاد علیہ السلام کی اس تحریک اور نہضت سے اس طرح پریشان ہوا کہ اس نے امام سجاد علیہ السلام کو قتل کرنے کا، شہید کرنے کا اس نے منصوبہ بنایا، زہر دیا، امام علیہ السلام شہید ہوئے۔ یقیناً میں یوں عرض کرتا ہوں کہ ہمارے ائمہ طاہرین علیہ السلام کو دشمن نے ہر ایک کو شہید کیا۔ کیوں؟ کس لیے؟ اس لیے کہ وہ ان کے لیے خطرہ تھے۔ اگر ائمہ طاہرین علیہ السلام کا کوئی سیاسی موقف نہ ہوتا، اگر وہ اپنے زمانے کے ظالموں اور بدماشوں کے لیے خطرہ نہ ہوتے اور فقط عبادت کر رہے ہوتے، فقط قرآن پڑھا رہے ہوتے اور اس سے زمانے کے طاغوتوں کو کوئی اثر نہ ہوتا تو کوئی بھی زہر نہ دیتا۔ کہتے ٹھیک ہے آپ عبادت کر رہے ہیں، کرتے رہیں، آپ اپنی عبادت نمازوں میں مشغول ہوتے رہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر امام سے دشمن کو خطرہ تھا۔ دشمن کو ایک جسے کہیں کہ انہوں نے اپنے راستے سے ان رکاوٹوں کو ہٹایا اس لیے کہ انہیں پتا تھا کہ اگر ہم نے ان کو پنپنے دیا، ان کو آگے بڑھنے دیا تو ہماری شاہیاں، ہماری بادشاہتیں یہ خطرے میں ہیں۔ لہذا ہر امام کی جو نہضت اور تحریک اور امام کا جو حرکت تھی وہ اس لیے تھی کہ اپنے زمانے کے طاغوتوں کے مقابلے میں ایک طرح کا قیام تھا۔ ہاں، اپنے زمانے کے اعتبار سے ایک جگہ پر قیام کربلا کی طرح کا قیام ہے، ایک جگہ پر قیام سفین و نہروان جیسا قیام ہے، ایک جگہ پر قیام شاگرد بنا کر افراد سازی کر کے قیام ہے۔ تو قیام ہے مختلف، یعنی ایک نہضت و تحریک ہے، ایک جسے کہیں کہ دشمن کے مقابلے میں ایک منصوبہ ہے جس پر عمل کیا جا رہا ہے، لیکن ہر ایک کے زمانے مختلف۔ دوسری مناسبت عرض کروں کہ جو یقیناً آپ اس مستحضر ہیں کہ رہبر شہید کا جنازہ رات کو مدفون کیا گیا اور 6 روزہ تقریبات اور عالم نے، دنیا نے دیکھا کہ کس عزت و شرف کے ساتھ، کس طرح سے ایک عشق اور محبت کے ساتھ اس عظیم شخصیت کہ جو طول تاریخ میں واقعاً معصومین علیہ السلام کے بعد غیر معصومین میں، ان مراجع، ان علماء میں کہ جنہوں نے واقعاً ہر ایک نے دین کی محافظت کے لیے اپنا جسے کہ اپنی کوششیں کی، زحمتیں کی، لیکن رہبر شہید نے جن حالات میں دین کی محافظت کی اور دین کی اس بقا کے لیے اور اس غیرت دینی کا ثبوت دیا، اور جس طرح سے اس آیت کا مصداق بنے کہ انہوں نے قیام للہ کیا کہ جبکہ دنیا کے ظالم، دنیا کے یزید، دنیا کے طاغوت، دنیا کے بدماش جب اپنی من مرضی کرنے کے لیے کوئی قاعدہ اور قانون، کسی کی پابندی کیے بغیر ہر دنیا کے ہر سیاہ و سفید کا مالک ہونا چاہتے تھے، ہر ایک کو اپنی مرضی اور خواہشات کو وہاں پر جسے کہ لوگوں پر نافذ کرنا چاہتے تھے، وہاں پر علی کا ایک بیٹا، حسین کا ایک فرزند، ایک ایسا شخص جس کی رگوں میں علی و زہرا کا خون دوڑتا ہے، اس شخص نے قیام کیا، اپنی جان دی، اپنا سر دیا، لیکن سر جھکا نہیں ہے۔ اس نے اپنی شہادت کے اس تاجرانہ اور بہترین موت کو گلے لگایا، لیکن دنیا کو درس دے دیا کہ علی والے کبھی نہ کسی سے ڈرتے ہیں، نہ کسی سے جھکتے ہیں۔ اور پھر ان کے لاشیں نے، ان کے میت نے یہ دنیا کو بتلا دیا کہ علی والے اگر زندگی میں جس طرح سے بدماشوں کے لیے خطرہ ہوتے ہیں، اسی طرح سے علی والوں کا لاشا بھی، علی والوں کا جنازہ بھی تمہارے جنازے نکال دیتا ہے، تمہارے جنازے نکال دیتا ہے۔ اور جنازے نکل گئے۔ آپ نے دیکھا لوگ اعتراض کر رہے تھے کہ کیوں اتنے مہینوں سے لیٹ کیا جا رہا ہے جنازہ، جلدی دفن کرنا چاہیے۔ عزیزو، اگر ایک حکمت ہو، درست ہے، عام حالات میں یہی حکم ہے کہ جلدی جنازے کو دفن کرنا چاہیے، لیکن اگر کوئی حکمت ہو، اگر کوئی فلسفہ ہو، اگر دین کی مضبوطی اگر اس طریقے سے ہو تو کوئی واجب لازم نہیں ہے
کہ انسان جلدی دفن کرے، نہیں، حکمت کو دیکھا جائے گا۔ اور واقعاً جو پہلے بات سمجھ نہیں آ رہی تھی بہت سارے لوگوں کو کہ کیوں لیٹ کی جا رہی ہے، اب سمجھ آ گئی ان کو کہ اس جنازے کو تاخیر سے اس انداز میں اگر چپ کر کے اگر دفنا دیا جاتا تو یہ اثرات مرتب نہ ہوتے۔ یہ ابھی دشمن خود اقرار کرنے پر مجبور ہو گیا، اس نے کہا کہ ہمیں تو حیرت ہو رہی ہے کہ کس طرح سے لوگ ان سے محبت کرتے ہیں، کس طرح سے ایرانی قوم ان کے ساتھ ہے۔ ہم سمجھ رہے تھے کہ شاید ایک گروہ تھوڑے سے لوگ ہیں جو ان کے ساتھ ہیں، لیکن جب دیکھا کہ یعنی ایک ریکارڈ ہے جو ابھی تک خبریں آ رہی ہیں 4,30,00,000 تو اس سے زائد، یعنی 4 کروڑ سے زائد، یعنی انسانی تاریخ کا سب سے بڑا جنازہ۔ یہ کیوں، کس لیے کہ اور اس جنازے میں شرکت کرنا کوئی آسان بات نہیں ہے، کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ جو جنازے میں جنہوں نے شرکت کی انہیں پتہ ہے کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ یعنی کوئی اگر مثال کے طور پر ایک مجمع میں، ایک رش میں، اور یہ نہیں ہے کہ اچھا بھی آدھے گھنٹے کے لیے گئے ہیں اور اب واپس آ گئے ہیں، نہیں، مطلب اگر جنازے میں شرکت ہے تو کم از کم 6 گھنٹے 8 گھنٹے وہاں پر وہ رہیں اس ساری گرمی میں، اس سارے مجمع میں۔ کیوں، کس لیے؟ ایک عشق اور محبت کا اظہار، ایک وعدہ دینے کے لیے کہ اے رہبر شہید، جس طرح سے آپ نے اپنے اجداد کے راستے پر چلتے ہوئے آج کے زمانے کے طاغوتوں کے مقابلے میں قیام کیا، آپ نے جس طرح سے آج کے بدماشوں کو للکارا، آج کے دین کے اس حدود کو پامال کرنے والوں کو اور دین کے نشانات کو مٹانے والوں کے مقابلے میں آپ نے کھڑے ہو گئے۔ اے رہبر شہید، ہم آئے ہیں آپ کے جنازے میں شرکت کے لیے، آپ سے عہد کرنے کے لیے آئے ہیں کہ ہمیں بھی اپنی جان، مال، عزت، آبرو، اولاد، جو کچھ بھی قربان کرنا پڑے کریں گے، لیکن انشاءاللہ ہم دین کے پرچم کو سر نگوں نہیں ہونے دیں گے، ہم دین کے پرچم کو سر بلند رکھیں گے۔ اور یہ جنازہ ابھی صرف ایران کے 3 شہروں میں گیا ہے، عراق کے 2 شہروں میں گیا ہے۔ اگر یہ جنازہ جیسا کہ پاکستان کی طرف سے، مومنین کی طرف سے، علماء کی طرف سے یہ تقاضا تھا کہ پاکستان بھی آتا، اور ایرانیوں نے خود کہا کہ ہمارے پاس وقت نہ تھا ورنہ شاید یہ درخواست قبول ہو جاتی، اور اگر یہ جنازہ پاکستان آتا تو یہاں پہ بھی ہم ثابت کرتے کہ رہبر کے عاشق اور رہبر کے راستے کو آگے بڑھانے والے یہاں پر الحمدللہ لاکھوں اور کروڑوں میں موجود ہیں، اور بغیر سنی شیعہ کسی بھی اختلاف و افتراق کے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں اس ٹائم پہ، اس وقت میں 2 حصوں میں تقسیم ہے۔ ایک وہ ہیں کہ جو بھلے ظاہری طور پر اپنے آپ کو شیعہ کہہ رہے ہیں، سوشل میڈیا دیکھیں، بعض لوگ اپنے آپ کو شیعہ کہہ رہے ہیں، لیکن ابھی تک ان کو یہ معرفت ہی نہیں ہے کہ رہبر شہید کا راستہ امام حسین علیہ السلام کا راستہ ہے، یہ کربلا کا راستہ ہے۔ وہ ابھی بھی وسوسوں میں پڑے ہوئے ہیں، ابھی بھی لوگوں کو شبہات میں ڈال رہے ہیں کہ پتہ نہیں یہ کیا ہے کیا نہیں ہے۔ عزیزو، خدا ہر ایک کو بصیرت دے، خدا ہر ایک کو دیکھنے والی آنکھ عطا کرے کہ جو اتنے چڑھتے سورج کو بھی نہ دیکھ سکے، جو آج کے زمانے میں بھی اس نورانیت سے محروم رہے، ہم اس کی ہدایت کے لیے دعا ہی کر سکتے ہیں۔ تو بعض شیعہ ہو کر بھی اس راستے کی حقانیت کے اوپر ابھی مشوش ہیں، پریشان ہیں، پتہ نہیں ٹھیک ہے یا نہیں ہے۔ عزیزو، ہم یہ کبھی بھی نہیں کہتے رہبر شہید امام حسین علیہ السلام کے اس کربلا میں جلائے گئے اس چراغ ہدایت کی ایک کرن ہے، ان کے راستے کے راہی ہیں، یہ ان کے بیٹے ہیں، ان کے غلام ہیں۔ انہوں نے ثابت کر دیا، اگر کربلا 61 ہجری میں میری جد حسین نے جس طرح سے دین کی حفاظت کی تھی، آج کے ان حالات کے اندر رہبر شہید نے اسی راستے کو، اسی نعرے کو بلند کیا، ہیہات من الدلہ، اسی نعرے کو بلند کیا، مثلی لا یبایع مثلہ، مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ آج کی دنیا پر ثابت کر دیا کہ آج کی کربلا کے اندر، آج کے حالات کے اندر، آج حق اور باطل کی جنگ کے اندر بھی حسینی کردار کو انسان ادا کر سکتا ہے۔ مولا حسین علیہ السلام کے دیے ہوئے درس کو پڑھ کے اور ان کے نقش قدم پہ چل کے اپنی جان کو خدا کی بارگاہ میں دے کر حق اور حقانیت کے پرچم کی حفاظت کر سکتا ہے۔
عزیزو ہمارے لیے حجت تمام ہے، بس آخر میں حجت تمام ہے ہمارے لیے۔ آج کا زمانہ عام زمانہ نہیں ہے، نہ سمجھے کہ آج کوئی عام سے نہیں۔ آج جس طرف دنیا کے حالات جا رہے ہیں یہ ہمارے اوپر حجتیں ہیں۔ خداوند متعال قیامت کے دن ہمارے سامنے اگر خدا نہ خواستہ ہم اس قافلے سے پیچھے رہ گئے، حق کی حمایت میں، دین کی حفاظت میں اگر ہم پیچھے رہ گئے تو ان شہداء کا خون ہمارے مقابلے میں حجت اور دلیل بن کر خدا کی بارگاہ میں ہوگا اور ہم کوئی جواب نہیں دے سکیں گے۔ ہمیں بتلا دیا جائے گا، ایک 86 سال کا ایک سید، ایک فرزند حسین اپنی 14 ماہ کی نواسی کے ساتھ جسے اپنا سب پورا اپنا گھرانہ قربان کیا دین کی حفاظت کے لیے۔ میں اور آپ دین کے لیے وقت دینے کے لیے تیار نہیں، ہم دین کی حفاظت کے لیے تھوڑی سی قربانی دینے کے لیے تیار نہ ہوں تو یقیناً یہ ہمارے لیے ایک جسے کہ سوالیہ نشان ہوگا فی الدنیا والآخرہ۔ خدا سے دعا ہے پروردگار ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم رہبر شہید کے راستے پر چلیں اور انشاءاللہ اپنی زندگی اور اپنی موت کو اسی راستے پہ قرار دیں۔ ایک صرف گزارش نماز وحشت قبر کے عنوان سے کہ چونکہ رہبر شہید کو نصف شب کے بعد دفن کیا گیا ہے تو یہ جو ابھی مغربین کی نماز آئے گی یہ پہلی شب کاؤنٹ ہوگی، پہلی شب یعنی مغربین کی۔ اگر نصف شب سے پہلے ہوتا تو گزشتہ جو رات تھی وہی لیلۃ الدفن قرار پاتی، یعنی دفن والی رات۔ یہ جو آنے والی رات ہے یہ پہلی رات شمار ہوگی کیونکہ نصف شب کے بعد ہے۔ تو جو عزیزان یقیناً میرا خیال ہے سب کو کرنا چاہیے، ان کی ہستی، ان کی شخصیت کا ہم سب کی گردنوں پر احسان ہے۔ اگر انہوں نے واقعہ میں ایک جملہ بس کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ قربانی نہ دیتے اور وہ قیام نہ کرتے، اپنی جان کو نہ قربان نہ کرتے، دنیا کے حالات مختلف ہوتے اور ہماری عزتیں، ہماری آبروئیں، ہمارا دین محفوظ نہ ہوتا۔ اتنی بڑی قربانی ہے تو ان کا ایک احسان ہے، کئی احسانات ہیں ہماری گردن کے اوپر۔ تو انشاءاللہ گزارش درخواست ہوگی کہ یہ جو مغربین کی نماز آ رہی ہے اس کے دوران افضل ہے اس کے درمیان میں پڑھیں نماز وحشت قبر، اور اگر بعد میں پڑھے تب بھی مسئلہ نہیں ہے۔ استحباب ہے، مستحب ہے یقیناً، اور رہبر شہید کے لیے اور رجا کی نیت سے ان کے خانوادے کے لیے اجتماعی طور پر انشاءاللہ آپ عزیزان نماز وحشت قبر کو پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔